اور آپ جاؤ ان مزاروں پہ، الگ وحشت ہوتی ہے، ایک اسمیل ہوتی ہے. قبر جو سیدھی ہو، ایک بالش ہو، کچی ہو، اس میں ایک الگ روحانیت اور ایک الگ نورانیت ہوتی ہے اس میں. سامعین، بات تو یہ جناب ایسے کر رہے ہیں جیسے ان کے یہاں قبر پکی ہوتی ہی نہیں ہے. حالانکہ سچ یہ ہے کہ ان کے یہاں بھی قبریں پکی ہوتی ہیں، اور قبر کے ساتھ یہ دیوبندی وہابی لوگ جو کرتے ہیں اس کے بارے میں بتا دوں کہ جسے یہ دیوبندی وہابی لوگ قبر پرستی کہتے ہیں، وہ قبر پرستی سب سے زیادہ خود یہی دیوبندی وہابی لوگ کرتے ہیں، جیسا کہ خود انہی کا بیان ہے. سنیں انہی سے قبر پرست اور قبر پرستی کے بارے میں. اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعت مارکیٹ میں، بولو بھائی، ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو. سارے نہیں، لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے. تو یہ ان کی خوبی ہے، تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے. قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے، دیوبندی بھی نہیں ہوتے، لیکن ہوتے بھی ہیں. ملیں گے آپ کو مسٹنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے قبروں پہ. تو سامعین، دیوبندیوں کے مشہور مفتی طارق مسعود نے صاف لفظوں میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ دیوبندیوں میں ہول سیل کے حساب سے بدعتی ملیں گے، اور ان بدعتیوں دیوبندیوں کا ریشو بہرحال زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. نیز دیوبندیوں کے قبر پرست ہونے کا بھی اعتراف و اعلان انہوں نے کر دیا ہے کہ مستنڈوں کی طرح قبروں پہ بیٹھے ہوں گے. تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم مستنڈوں کی طرح قبروں پہ بیٹھے ہوئے ان دیوبندیوں بدعتیوں کو دیکھ بھی لیتے ہیں، تاکہ ان کے قبر پرست ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے. باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے. سب سے پہلے سامعین و ناظرین، آپ ان قبر کے پجاریوں دیوبندیوں وہابیوں کو دیکھیں. یہ لوگ قبر کو چاروں طرف سے گھیر کر قبر کی مٹی اٹھا اٹھا کر سونگ رہے ہیں، کیا پتہ چاٹ بھی رہے ہوں. اور جب ویڈیو بنانے والے کو دیکھا تو ویڈیو بنانے سے منع بھی کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. دراصل سامعین و ناظرین، شاید آپ کو معلوم نہیں ہو کہ دیوبندیوں کے یہاں قبر کی مٹی بڑی اہمیت رکھتی ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کو بیماری بھی ہو جائے تو قبر کی مٹی اٹھا کر اس کے گلے میں پہنا دیتے ہیں، اور دیوبندیوں کا کہنا یہ ہے کہ اس سے بیماری دور ہو جاتی ہے. ثبوت کے لیے دیکھیے دیوبندیوں کے گھر کی یہ مشہور اور معتبر کتاب ارواح ثلاثہ، اور اس کے صفحہ نمبر 253 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیں یہاں حکایت نمبر 365 میں لکھا ہے کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے. وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات ہوئی بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا. بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب ہی قبر پر مٹی ڈلواؤں تب ہی ختم. کئی مرتبہ ڈال چکا. پریشان ہو کر ایک دفعہ میں نے مولانا کی قبر پر جا کر کہا، یہ صاحبزادہ بہت تیز مزاج تھے. اس نے یہ کہا کہ آپ کی تو کرامت ہوئی اور ہماری مصیبت ہو گئی. یاد رکھو کہ اگر اب کے کوئی اچھا ہوا. قبر والے سے اپنے باپ سے معین الدین دیوبندی نے کیا کہا کہ یاد رکھو کہ اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے. بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا. جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا. پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا. سامعین، اس واقعے میں اگر آپ غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ لوگوں کا جاڑا بخار جو صحیح ہو رہا تھا یہ دیوبندیوں کے اس مولوی یعقوب کے چاہنے اور اس کی مرضی سے ہو رہا تھا. یہ خود ہی لوگوں کو شفا دے رہا تھا اپنی قبر کی مٹی اٹھا کر لے جانے والوں کو. جبھی تو اس کے بیٹے نے مٹی ڈال ڈال کر پریشان ہو کر جب کہا قبر پر جا کر کہ یاد رکھیو اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو، تو جیسے ہی یہ دھمکی دیا اگلے ہی بار سے اب جب بھی کوئی مٹی اٹھا کر لے جا رہا تو اس کو کوئی آرام نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہی نہ ہوا کہ یہ دیوبندی مولوی مرنے کے بعد بھی اس کی قبر سے مٹی لے جا کر کے لوگ لگاتے تو یہ دیوبندی اس کو شفا دے دیتے، اس کو دور کر دیتے پریشانی کو، بیماری کو. لیکن قبر پر آ کر جیسے ہی اس کے بیٹے نے دھمکی دی یہ لوگوں کو شفا دینا بند کر دیا. اگر یہی واقعہ سامعین و ناظرین کسی سنی عالم کی کتاب میں ہوتا یا کوئی سنی بیان کرتا تو ان دیوبندیوں کا اچھل کود دیکھنے کے قابل ہوتا. دیوبندی فوراً شرک اور بدعت کے فتوے داغ دیتے، مگر یہ اب ان کے گھر میں ہے، کسی بھی دیوبندی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے سامعین و ناظرین پہچانیے ان دیوبندیوں کو، یہ مکار ہیں، یہ منافق ہیں، یہ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں.
यही तो वजह है कि कब्र की मिट्टी उठा उठा कर ये लोग उससे शिफा हासिल करते हैं और उल्टा हम सुन्नियों को कब्र परस्त और कब्र के पुजारी कहते हैं। शर्म इनको मगर नहीं आती। बहरहाल सामईन व नाज़रीन, मौका महल के हिसाब से अब ये वीडियो भी आप मुलाहिज़ा फरमाएं और देखें कि इसमें ये देवबंदी लोग जिस कब्र को चारों तरफ से घेर कर मुस्टंडों की तरह बैठे हुए हैं, ये कब्र किसी अल्लाह के वली की नहीं है, किसी बुजुर्ग की नहीं है, बल्कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ताख और अंग्रेज़ों के दलाल इस्माइल दहलवी की कब्र है, जैसा कि आप लिखा हुआ दीवार पर पढ़ भी सकते हैं। अब सवाल यह है सामाईन कि जितने सारे देवबंदी वहाबी लोग इस्माइल दहलवी की कब्र पर मुस्टंडों की तरह बैठे हुए हैं, इन सब को देवबंदी अपने मुफ्ती तारिक मसूद की वजाहत को सामने रखते हुए इन सारे देवबंदियों वहाबियों को कब्र परस्त कहेंगे। और जिस फराख दिली के साथ देवबंदियों के मुफ्ती तारिक मसूद ने हक़ बयानी करते हुए देवबंदियों की हकीकत बयान करते हुए उन्हें कब्र परस्त कहा, बिदअती कहा, क्या हमारे आसपास पाए जाने वाले और इस वीडियो को देखने वाले देवबंदी वहाबी उसी की तरह फराख दिली का मुजाहरा करते हुए इन सब को कब्र परस्त कहने की जसारत करेंगे? और सामाईन, बात चली है तो आपको बता दूं कि इस्माइल दहलवी की इस कब्र को देवबंदियों ने धीरे धीरे अब ऐसी पक्की बना दी है। पहले की कब्र देख लीजिए, पहले भी पक्की है चारों तरफ से, लेकिन अब धीरे धीरे तरक्की करके देवबंदियों ने इस्माइल दहलवी की कब्र को पक्की कर दिया है। इसी तरह इस्माइल दहलवी के पीर अहमद राय बरेलवी की कब्र देखें, कैसी पक्की बना दी है देवबंदियों ने। और अब ये तस्वीर देखें, ये पक्की कब्र किसी और की नहीं बल्कि देवबंदियों के मुहद्दिस आज़म सुलेमान नदवी की है, जैसा कि आप कतबे पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। ऐसे ही और भी कई देवबंदी हैं जिनकी कब्र को पक्की बनाने की तैयारी चल रही है। धीरे धीरे ये लोग बना देंगे कब्र को पक्की। मसलन इस तस्वीर को आप देखें और अंदाज़ा करें कि कैसे कब्र को धीरे धीरे पक्की बनाने की तैयारी चल रही है देवबंदियों की। यही नहीं सामईन, बल्कि अब आप इन तस्वीरों को देखें। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि देवबंदी वहाबी लोग कब्र पर मुस्टंडों की तरह बैठे हुए हैं और अपने कब्र परस्त होने का वाज़ेह ऐलान कर रहे हैं। अल-मुख्तसर ये सामईन कि ये देवबंदी वहाबी लोग ख़ुद ही बिदअती भी हैं और ख़ुद ही कब्र परस्त भी हैं, मगर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का मिस्दाक बनकर ये देवबंदी वहाबी लोग हम सुन्नियों को बिदअती और कब्र परस्त कहकर लोगों को धोखा देते हैं और अपनी बिदअत और कब्र परस्ती से लोगों का ध्यान, लोगों की नज़र हटाने की हर चंद कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इस वीडियो से 2 और 2 4 की तरह ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ख़ुद यही देवबंदी वहाबी लोग बिदअती भी हैं और कब्र परस्त भी हैं, जिसका इनकार कोई भी देवबंदी इन तस्वीरों और वीडियोज़ को देखकर नहीं कर सकता। वैसे सामईन व नाज़रीन, इस ताल्लुक़ से आपकी राय क्या बनती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके हाइप भी कर दें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करना न भूलें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।